بخشندے و مہربان، آج ہم مینا ایک کے درس حج کا صفحہ نمبر 75 ہفتہ 25 سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے واجہ روزهای هفته و ماههای تقویم خورشیدی۔ کون سا صفحہ ہے؟ ہفتہ 75 نمبر صفحہ۔ جی سوری، یہ ہفتہ 2 سے پڑھنا ہے ہم نے، نہیں وہ تو پڑھ لیا تھا، تو میں اپنے صحیح جگہ تھا، آپ مجھے جو ہے آپ نے مجھے منحرف کر دیا۔ چہار نہیں پڑھا سر، 9 سر چہار نہیں پڑھا، ہفتہ 2 4 نہیں پڑھا آپ نے؟ چلو یہ پڑھ لیتے ہیں، اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم۔ خانم بولتی ہے سر یہ کوئی سمجھ چھوڑ نہیں دیتی، کیا کہہ رہے بولے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ لیکن خانم جو ہے کوئی سمجھ چھوڑ نہیں دیتی ہے، اس لیے نا تو مجھے کئی چیزیں نہیں آتی تھی، ہمارے کے بھی بس کوئی دعا کرے میرے لیے، مجھے کچھ آ جائے۔ ماشاءاللہ آپ سب سے زیادہ جو ہے وہ ذہین ہے۔ سر کتنی غلطیاں کی ہیں بچوں والی، چھوٹی سی 2 لائنوں میں میں نے، مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ چلیے کیسے مجھے سکھائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باز ہم برگشتیم به صفحه شماره ہفتہ 25، ہم لوٹ آئے ہیں صفحہ نمبر 74 پر، تو جس کا عنوان ہے وقت گرفتن، یعنی کسی سے اپوائنٹمنٹ لینا، وقت گرفتن، پرسیدن و گفتن روزهای هفته و ماہ، کسی سے ہفتے کے دن اور مہینے کے بابت پوچھنا اور بتانا۔ تمرین 1، سب سے پہلے تو اگر آپ نے کسی سے جو ہے اپوائنٹمنٹ لینا ہو تو آپ اس سے کہتے ہیں یہ وقت میخوام، یعنی مجھے ایک اپوائنٹمنٹ چاہیے، مجھے ایک وقت چاہیے۔ تو تمرین 1، مسعود به منشی دکتر زنگ میزند۔ دکتر یہ وہی لفظ ہے جس کے لیے ہم لفظ پزشک بھی استعمال کرتے ہیں۔ پزشک فزیشین کو کہا جاتا ہے، اور جسے دوسرا نام انگریزی کا ڈاکٹر بھی ہے۔ منشی جو ہے یہ سیکریٹری کے لیے لفظ منشی استعمال کیا جاتا ہے۔ مسعود به منشی دکتر زنگ میزند، مسعود ڈاکٹر کے سیکریٹری کو ٹیلی فون کرتا ہے۔ زنگ زدن، ٹیلی فون کرنا۔ و از او وقت میگیرد، اور اس سے اپوائنٹمنٹ لیتا ہے یا اس سے وقت لیتا ہے۔ گوش کنید و بگویید، آپ سنیے اور بتائیے۔ مسعود برای چه روزی وقت میگیرد، مسعود کس دن کے لیے اپوائنٹمنٹ لیتا ہے۔ میں آپ کو سناتا نہیں، بلکہ میں آپ سے خواہش کروں گا کہ آپ 2 اشخاص جو ہے آپس میں جو ہے یہ کر لیں کہ کس نے جو ہے یہ اس کو جو ہے یہ پڑھنا ہے۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ سیکریٹری کون بننا چاہتا ہے؟ چلیے، یہ ڈاکٹر شمیم صاحبہ نے آفر کی ہے، اور ایک ڈاکٹر شبیر احمد ہیں اور شمیم علی صاحبہ۔ چلیے ایسا ہے کہ آغاز جو ہے جی آغاز جو ہے وہ منشی سے کرتے ہیں۔ جی بفرمائی ڈاکٹر شمیم صاحبہ۔ منشی
Okay. Dan doen we worshipkies befirmaait. جی ڈاکٹر صاحب. سلام Dan خانم. doen we وعلیکم السلام. Dan doen we worshipkies befirmaait. سلام خانم، برای این هفته یه وقت میخوام. یکشنبه یا سه شنبه ساعت 8 خوبه. نه من صبحها سر کارم، برای بعد از ظهر وقت داریم. این هفته وقت نداریم. دوشنبه هفته خوبی. دوشنبه چندمه؟ 14 نه من 14 نمیدونم، پنجشنبه یا جمعه گفته هست. نه من آخر هفته من کاری نمی کنم. سه شنبه کنم دهم یعنی خوب. چه ساعتی؟ ساعت 4. باشه، سه شنبه خوبه، مرسی. باشه بس وقت شما سه شنبه زده یا ساعت 4:30. خیلی ممنون. شما هر دو خوب خواندید. البته بگذارید تا من اینو بخوانم و هم برای شما ترجمه میکنم. منشی دندون پزشکی سینہ. آپ جب بھی کسی جگہ ٹیلی فون کرتے ہیں تو دوسری طرف سے جب کوئی ریسیور کو اٹھاتا ہے تو وہ یا تو اپنا نام بتائے گا یا وہ اپنے ادارے کا نام بتائے گا، یا یہ کلینک ہے چونکہ تو اس لیے وہ جو سیکریٹری ہے وہ کہتی ہے کہ دندون پزشکی سینہ یہ سینہ ڈینٹل کلینک. بفرمایید پلیز. مسعود: سلام خانم، برای این هفته یه وقت میخواهم. خانم السلام علیکم، مجھے اس ہفتے کے لیے وقت چاہیے یا اپوائنٹمنٹ چاہیے. منشی: یہ شنبے یا سه شنبه ساعت 8 خوب ہے. یہ شنبے اتوار کے دن کو ہم کہتے ہیں اور سه شنبے منگل کا دن ہے. تو سیکریٹری نے کہا کہ اتوار یا منگل کا دن اور 8 بجے ٹھیک رہے گا، خوب ہے. مسعود: نا من صبح سر کارم. نہیں خانم، میں صبح کے وقت کام پر گیا ہوتا ہوں. من صبح سر کارم. برای بعد از ظهر وقت دارین؟ کیا آپ کے پاس بعد از ظهر وقت ہے؟ منشی: این ہفتے وقت نداریم. اس ہفتے میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دوشنبے ہفتے بعد خوب ہے. ہفتے کے بعد جو پیر کا دن ہوگا دوشنبے، کیا وہ ٹھیک رہے گا؟ مسعود: نا منشی: این ہفتے وقت نداری، دوشنبے ہفتے بعد خوب ہے. مسعود: دوشنبے چندم ہے؟ اب وہ جو مسعود صاحب ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں منشی سے کہ یہ جو پیر کا دن ہے اس دن کیا تاریخ ہوگی؟ دوشنبے چندم چندم است. پیر کے دن کیا تاریخ ہے؟ منشی: 14 14 تاریخ ہے یا اس دن 14 تاریخ ہے. مسعود: نا من 14 نمیتونم. کہ نہیں میں 14 تاریخ کو نہیں آ سکتا. پنجشنبه یا جمعه دکتر هست؟ کیا جمعرات یا جمعے کے دن ڈاکٹر صاحب ہیں؟ منشی: نا ما آخر ہفته ها کار نمی کنیم. ہم تو ویکینڈ پر کام نہیں کرتے. آخر ہفته ها یعنی ویکینڈز، ایک نہیں بلکہ تمام جو ہفتے اور اتوار کا دن ہوتا ہے یا جمعرات یا جمعہ، اس سے ہم کام نہیں کرتے. سه شنبه 15 آبان خوب ہے. کیا منگل کا دن 15 آبان، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ آبان جو ہے یہ مہینے کا نام ہے، شمسی مہینے کا نام ہے جو ہم ابھی تھوڑی دیر میں 12 کے 12 مہینوں کے نام پڑھیں گے. مسعود: 6 ساعتی؟ کس وقت؟ منشی: ساعت 4:30
4:30 بجے۔ مسعود بوشے سے شنبے خوب ہے، میرسی۔ مسعود نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے، میرسی یہ فرانسیسی لفظ ہے شکریہ کے لیے، جو ہے یہ لفظ وہاں بولا جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ بہت مہربانی یا شکریہ۔ منشی بوشے پس وقت شما سے شنبے 15 آبان ساعت 4:30 است۔ تو یہ سیکریٹری نے اپنا پورا جو ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وقت دینے کا، تو مسعود صاحب کو بتایا کہ آپ کا جو وقت ہے یا آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ منگل کا دن آبان کی 15 تاریخ اور 4:30 بجے جو ہے یہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر میں ایک طرف مسعود صاحب نے کان پر جو ہے وہ ٹیلی فون لگایا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے منشی جو ہے وہ کلینک میں بیٹھی جو ہے اس سے گفتگو کر رہی ہیں۔ الگو وقت گرفتن و وقت دادن یہ نمونہ ہے کہ کیسے وقت لیا جاتا ہے، کس طرح سوال کیا جاتا ہے اور وقت دینے والا کس طرح جواب دیتا ہے۔ میخوام یہ وقت بگیرم، میں ایک اپوائنٹمنٹ لینا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ میشے بمان یہ وقت دکتر بدید، کیا آپ مجھے ڈاکٹر صاحب کے لیے کوئی اپائنٹمنٹ دے سکتی ہیں؟ جب یہ سوال کیا گیا تو آگے سے جواب آیا تھا کہ برائے کہ کب کس دن کے لیے آپ اپائنٹمنٹ چاہتے ہیں، یا پھر آپ کیسا وہ جو ادھر سے جواب یہ بھی آ سکتا ہے کہ برائے 6 روزی، کہ آپ کس دن کے لیے اپائنٹمنٹ چاہتے ہیں، یا پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تونین بیائین، آپ کب تشریف لا سکتے ہیں۔ تو سوال کرنے والا یہ بھی پوچھتا ہے کہ دوشنبے بعد از ظہر وقت دندون پزشکی دارین، کیا آپ کے پاس پیر کے دن بعد از ظہر دانتوں کے لیے جو ہے دانتوں کے ڈاکٹر کے لیے وقت ہے۔ برائے سے شنبے وقت دارین، یا پھر یہ ہے کہ منگل کے دن آپ کے پاس ٹائم ہے۔ یہ وقت ریڈیولوجی میخوام یا میخواستم، دو طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ میں جو ہے ایک ایکس رے لینا چاہتا ہوں۔ ریڈیولوجی یہ ایکس رے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ اشعے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ الگو بے الگو نگاہ کنید و مانند نمونے از ہم کلاسیتون وقت بگیرید، آپ نے نمونہ جو ہے وہ دیکھ لیا، سن لیا، آپ اسی طرز پر اپنے کلاس فیلوز جو ہے ان کے ساتھ آپ گفتگو کر سکتے ہیں یا کیجئے۔ مثال کے طور پر بے بخشی یہ وقت میخوام، مطلب آپ جو ہے ایک دوسرے کلاس فیلو سے مخاطب ہوتے ہیں کہ معذرت چاہتا ہوں مجھے ایک وقت چاہیے، آگے سے جواب ملتا ہے کہ 4 آذر ساعت 5، آذر کی 14 تاریخ 5 بجے۔ نا 4 آذر نمیتونم، میں آذر کی 14 تاریخ نہیں آ سکتا۔ 20 آذر ساعت 6 خوب ہے، تو اس کا پھر آذر کی 20 تاریخ ٹھیک رہے گی۔ خوب ہے، ممنون، بہت اچھا، شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ یہاں تک کوئی سوال ہے تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ نہیں سر، بہت اچھا آپ نے بتایا۔ جی ہم چلتے ہیں صفحہ شمارے 725 اور وہ جس وقت ہم اکیلے پڑھتے ہیں نا تو پھر تو دماغوں میں سوالوں کی بھرمار ہوتی ہے کہ ہاں یہ بھی نہیں آ رہا، یہ بھی نہیں۔ ابھی کچھ نہیں، ابھی سب سمجھ آ گیا۔ استغفراللہ، نہیں اچھا نہیں کیوں ہوتا، سچی میں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اب سارا اچھا جب میں خود کوشش کرتی ہوں تو پھر پتہ نہیں، ابھی میں نے جیسے پڑھا مجھے بہت ہی اسپیشل میں کیا۔ میں نے ایک اسٹوڈنٹ بھی ڈھونڈ دیا زبردستی والی، میں نے اسے کہا جیسے شاعر نہیں کرتے بٹھا کے سناتے رہتے ہیں، تم بس سننا گفتاری ہم دونوں کرتے ہیں۔ ویسے خانم آپ ماشاءاللہ اقبالیات کی طالبہ رہی ہیں اور آپ نے پی ایچ ڈی بھی کرنا ہے۔ مجھے علامہ اقبال کا ایک قصہ یاد آیا ہے، بڑا مختصر سا ہے۔ تو ایک وکیل صاحب تھے،
تو ان کے ہاتھ میں جو ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا اور اس کے اوپر جو ہے علامہ اقبال کی ایک نظم لکھی ہوئی تھی. تو وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا علامہ اقبال کے پاس جو ہے وہ اندرون میں موچی گیٹ لال کھو پہنچ گیا. علامہ ایک تھڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے جا کر وہ کاغذ جو تھا وہ ان کو ذرا دکھایا. کہنے لگا جی یہ تو آپ نے کیا نظم لکھی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی مجھے. کہنے لگے اچھا بتائیں مجھے. تو آپ نے وہ کاغذ اس سے لے لیا اور آپ نے وہ نظم پڑھ کر سنا دی. اس کے بعد وہ جو سائل تھا اس کے پاس کوئی سوال باقی نہیں تھا اور وہ سلام کر کے واپس چلا گیا. تو یہ تھا ان کا انداز. ہم تو خیر ان کے خاک پا بھی نہیں ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ کسی چیز کا صحیح پڑھ لینا بھی جو ہے یہ ایک طالب علم کے لیے کافی ہوتا ہے اس کے سمجھنے کے لیے. تو بے بسی میں تھوڑی پتہ نہیں میں صحیح بات کرتی ہوں تو غلط، لیکن میں کرتی ہوں مجھے بہت ہو گیا تو میں کہتی ہوں مجھے بولنی کیوں نہیں آتی، اسی لیے میں لگی ہوں کہ مجھے بولنی. تو آپ کیوں اردو بولتی ہیں؟ آپ سوال کریں فارسی. انہیں کہیں کلاس ہے، میرا بھائی ہے چھوٹا. بولنا چاہتی ہوں بول نہیں سکتی. بلکہ فرمائی ماں کوشش کری ہوں جو میں نے بلے خانم کے فرمائی ماں کے حسین بله شما با هم با یکی دیگر من کوشش دن کی سر نکالا کوشش نہیں بولنا سر کوئی اور لفظ تھا تلاش میکنن سعی میکنن تلاش صحیح میں کنیم کیسے یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈم کا جو الفاظ ہیں وہ ریکارڈ ہو گئے ہیں کہ مجھے نہیں آ رہا، تو یہ دیکھ لیں آپ. سر مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں پرواہ نہیں ہے، جو مرضی ہوتا ہے میں دل کی بات اپنے استاد جی سے کرتی ہوں، جو مرضی ہے جو سمجھائی چھوٹ کے. وہ میری جو بڑی بیٹی ہے نا، وہ میری بڑی بیٹی جو وہاں ہوتی ہے آسٹریلیا میں، تو وہ بچپن سے ہی جو ہے وہ ماشاءاللہ خوب موٹی تازی تھی. تو میں نے اسے ایک دن کہا کہ بی بی دیکھو تمہیں اسکول میں بچیاں کہتی ہوں گی کہ تم بہت موٹی ہو، کہتی رہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ سر میں بھی آپ کی چلیے جی بسم اللہ. آپ نے ہی اتنا مجھے وہ حوصلہ دیا ہوا ہے کہ یہ سر آپ ہیں بس. جی صفحہ شمارے یہ ہفتہ 25 75 نمبر صفحہ ہے اور عنوان درس ہے روزهای ہفتے کے دن و ماہهای تقویم خورشیدی اور شمسی سال کے مہینے. مختلف ممالک میں جو ہے وہ مختلف کیلنڈر جو ہیں وہ رائج ہیں. تو ایران میں جو کیلنڈر رائج ہے وہ شمسی اور قمری دونوں تقویم جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں رائج ہیں، جبکہ ہمارے ہاں قمری اور عیسوی ہے. جبکہ ہمارے کسان بھائی جو ہیں وہ اکثر پنجابی کا کیلنڈر جو بکرمی ہے وہ اس کو اب بھی اپنے جو انہوں نے کاشتکاری ہوتی ہے اس کے لیے انہی مہینوں کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. البتہ یہ جو ہمارے پنجابی کے مہینے ہیں یہ بھی شمسی ہیں، قمری نہیں ہیں. اور ایران اور پاکستان اور کچھ اور دوسرے مسلم ممالک میں جو ہجری قمری مہینے ہیں یہ مذہبی تہواروں کے لیے جو ہے یا جو بھی ہمارے مذہبی اہم دن ہیں ان کے لیے جو ہے ہم اسی کو استعمال کرتے ہیں. تو سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایران میں، اور ہر 3 مہینے کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سیزن یا جسے فارسی زبان میں فصل کہا جاتا ہے.
تو ایک موسم جو ہے، فصل جو ہے، وہ 3 مہینے پر محیط ہے۔ فارسی زبان کے جو کیلنڈر جو ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ پہلا مہینہ جس کا نام فروردین ہے، یہ بہار کے موسم سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو بہار کے جو پہلے 3 مہینے ہیں وہ ہیں فروردین، اردیبہشت اور خرداد۔ یہ 3 مہینے بہار کے ہیں۔ اس کے بعد فصل تابستان، گرمیوں کے موسم کا آغاز ہوتا ہے، اور موسم گرما کا پہلا مہینہ جو ہے اس کا نام ہے خرداد، اور گرمیوں کا دوسرا مہینہ تیر، اور تیسرا مہینہ مرداد۔ تو مرداد پر گرمیوں کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی فرمائیں۔ شهریور میرا استاد ماہ شهریور، جی اس کا تلفظ شہریور ہے۔ سر آپ نے بولا کہ مرداد پہ ختم ہوتا ہے، شهریور پہ ہوتا ہے سر، وہ آپ جی سوری جی یہ شہریور پر اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد مہر جو ہے یہ لفظ محبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظ مہر جو ہے یہ سورج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظ مہر جو ہے یہ فارسی کے شمسی مہینے کا سال کا 7واں مہینہ بھی جو ہے یہ مہر ہے۔ مہر کا مہینہ ایران میں اس لیے بھی اہم ہے کہ تمام اسکول جو ہیں وہ اسی مہینے میں جو ہے اپنے تدریس کا آغاز کرتے ہیں۔ مہر کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ اس کے معنی کابین کے ہیں۔ یہ وہ مہر ہے جس کو ہم حق مہر کہتے ہیں، اور یہ شادی نکاح کے وقت جو ہے دلہا دلہن کے مابین جو ہے یہ اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو آپ مہر کے مختلف معنی اور استعمال جو ہے وہ آپ کے خدمت میں عرض کیے گئے۔ تو تیسرا مہینہ جو کہ خزاں کا مہینہ ہوتا ہے، جس کو ہم پائیز کہتے ہیں، اس کا آغاز مہر سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام آذر پر ہوتا ہے۔ چوتھا سال کا موسم جو ہے وہ زمستان ہے۔ سر ایکسکیوز می سر، خزاں کے منتھ کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹارٹ کون سے؟ پائیز۔ خزاں کے مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ پائیز، پائیز۔ اور اسے خزاں بھی کہا جاتا ہے۔ خزاں بھی فارسی زبان کا ہی لفظ ہے جو اردو میں رائج ہے، اور اس خزاں کے موسم کا جو پہلا مہینہ ہے وہ مہر ہے۔ مہر کے میں نے آپ کو مختلف معنی جو ہیں ابھی عرض کیے ہیں۔ چوتھا جو موسم ہے وہ سردیوں کا موسم، جسے ہم فصل زمستان کہتے ہیں، اس کا آغاز جو ہے، جو پہلا مہینہ ہے وہ ہے دئی۔ دئی جو ہے اس کا جو پہلا دن اور جو پہلی رات ہوتی ہے آذر کی آخری اور یکم دئی کی درمیانی جو رات ہوتی ہے، یہ رات سال کی طویل ترین رات ہوتی ہے۔ اور طویل ترین سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر پہلی راتیں جو ہیں وہ فرض کریں 12 گھنٹے کی ہیں تو یہ جو 18 گھنٹے کی رات ہوگی۔ اگر آپ اس کا مقایسہ کریں گے تو صرف جو ہے اس کا دوسری راتوں سے جو ہے 1 منٹ سے زیادہ کا فرق نہیں ہوگا دورانیے کا، 1 یا 2 منٹ۔ لیکن جب آپ اوورآل پورے سال کا حساب لگائیں تو اس رات کا جو دورانیہ ہے وہ تمام سال کی راتوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس رات کو ہم شب یلدا کہتے ہیں۔ لفظ یلدا سریانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی میلاد کے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔
جی سر. ہاں میں سمجھا شاید آپ کوئی سوال کرنے لگی ہیں. نہیں سر. جی تو یلدا جو ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور جو سردیوں کے مہینے دئی کا جو آغاز ہے، جس کی پہ رات جو ہے سال کی طویل ترین رات ہوتی ہے، اگر ہم اس کو انگریزی مہینے کے ساتھ اس کی مطابقت کو دیکھیں تو یہ مور اور لیس تقریباً 24 دسمبر جو ہے یہ آ پہنچتی ہے، جو کہ پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ کا روز ولادت جو ہے وہ منایا جاتا ہے. اور یہ قدیم جو تہوار ہے یہ عاشوری، اور عیسائی حضرات اس کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کے طور پر مناتے تھے، جو آج بھی جو ہے ایران کے اندر مسلمان اس کو جو ہے بطور ایک روایتی جشن اس کو مناتے ہیں. ساری رات وہ جاگتے ہیں، خوش گپیاں ہانکتے ہیں، بڑے بوڑھے جو ہیں وہ اپنے پوتے نواسوں کو کہانیاں سناتے ہیں، اور ساری رات جگا ہوتا ہے. اور سردیوں میں تربوز کھایا جاتا ہے، انار کھایا جاتا ہے، ڈرائی فروٹ لیا جاتا ہے، اور پھر صبح کام پر بھی جانا ہوتا ہے، صبح چھٹی نہیں ہوتی. سال کا یہ آخری موسم ہے، اور اسفند کا مہینہ جو ہے یہ آخری مہینہ ہوتا ہے سال کا. اسفند یا اسپند یہ ہرمل کو کہتے ہیں، اور ہرمل جو ہے ہمارے ہاں بھی یہ ایسی چیزیں رائج ہیں. تو یہ ہرمل کی دھونی جو ہے وہ کئی بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، ہمارا کئی لوگوں کے کچھ عقائد ایسے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایسا ایران میں بھی ہے. ایران میں ہرمل کی دھونی آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے. ایران میں بچے کو نظر لگ جائے تو وہاں بھی جو ہے یہ ہرمل کی دھونی دی جاتی ہے. اور یہ ہے کہ جس وقت بچے کی نظر اتارنا ہوتی ہے تو اس وقت وہ ایک چھوٹا سا ایک شعر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور وہ شعر یوں ہے کہ اسپند دونے دونے، اسپند صدو سی دونے، بشکن چشم حسود بخیل و بیگونے. تو یہ پڑھ کر وہ بچے کو پھونکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں انشاءاللہ اس کی نظر جو ہے وہ اتر گئی. معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پہلا تو ہے وہ تو صرف قافیہ ردیف کو اکٹھا کرنے کے لیے ہے کہ ہرمل جو ہے وہ دانے دانے ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہے بشکن چشم حسود. اس بچے کو کسی حاسد کی جو نظر لگ گئی ہے، یہ اللہ کرے کہ وہ ٹوٹ جائے، اور نہ فقط حاسد کی بلکہ بخیل اور بیگانے کی، جو کہ اپنا نہیں ہے اور وہ کنجوس شخص ہے جس کی نظر اس بچے کو لگ گئی ہے. تو سر ایکسکیوز می، جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو میری امی نا جی یہ مطلب جب نظر اتارتی تھی تو وہ فارسی میں ضرور بنتی تھی، اسپن بلائے بن کا حق کے شعب مطلب. بس یہ تاثیر ہے اسی جو ہے ایرانی جو ہے وہ وہاں کے جو ثقافت ہے اس کا. بالکل ٹھیک ہے. تو تمرین 4 به تقویم بالا نگاه کنید و بگویید هر کدام از روزهای زیر چند شنبه است. اب یہ آپ کے لیے انہوں نے ایک جو ہے وہ مشق چھوڑی ہے، اور یہاں نیچے جو ہیں 6 مختلف جو ہیں وہ تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ تاریخیں جو ہیں آپ بتا دیں کہ کلاس لے رہے ہیں. اور وہ تاریخیں ہیں 27 آذر، اور دن ہے شنبے کا. کہ آپ یہاں اوپر کیلنڈر میں دیکھیں کہ 27 آذر جو ہے وہ شنبے ہے. بالکل یہ حل کر دیے گئے، لیکن اس کے بعد والے شیشے اردو بہے، اس سے یہ بہمن جی، اور پھر اسی طرح یہ کہ مہر اور 18 اسفند و 30 یہ کہ شہریوار جو ہے، یہ آپ نے جو ہے ان کے دنوں کے نام لکھنے ہیں کہ اس تاریخ کو کون سا دن ہے. یہ آپ کے لیے
چھوٹی سی مشق جو ہے یہ چھوڑی گئی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں صفحہ شمارے 76 پر۔ اعداد ترتیبی و پرسش واژه چند شنبه۔ عدد ہم پڑھ چکے ہیں، باقاعدہ ہم نے عدد جو تھا وہ پڑھا تھا۔ عدد عربی زبان کا لفظ ہے جسے ہم انگریزی میں نمبر بولتے ہیں، اور اس کی جمع اعداد ہے۔ عدد کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک عدد اصلی ہے جسے ہم کارڈینل نمبر کہتے ہیں، ایک عدد وصفی ہے یا عدد ترتیبی ہے جسے ہم آرڈینل نمبر کہتے ہیں، اور اس کی تیسری قسم جی 76 ہے جی، 76 نمبر صفحہ ہے جی۔ اعداد ترتیبی جو ہیں اس کے لیے جو ہے جس وقت ہم نے کسی ترتیب کو بیان کرنا ہو، جیسے آپ کہتے ہیں کہ پہلی کرسی، دوسری کرسی، پہلی سطر، تیسری سطر، چوتھا طالب علم، 5ویں طالبہ، تو یہ ترتیب ہے۔ اس کے لیے انگریزی زبان میں کارڈینل نمبر سے آرڈینل نمبر بنانے کے لیے، عدد اصلی سے عدد ترتیبی بنانے کے لیے انگریزی میں جیسے ST ND جیسے فرسٹ، سیکنڈ، RD تھرڈ، TH فورتھ، یہ مختلف جو ہیں یہ لاحقے موجود ہیں جس کو ہم سفکسز کہتے ہیں۔ لیکن فارسی زبان میں عدد اصلی کو عدد ترتیبی میں تبدیل کرنے کے لیے جو ہے وہ آسان سا ایک فارمولہ ہے کہ عدد اصلی کے بعد پیش یعنی ضمے اور میم کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثلا یک بے اضافہ پیش میم یکم، دو بے اضافہ پیش میم دوم، یا چہار بے اضافہ پیش میم چہارم، یکم، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، ہشتم، نہم، دہم، صدم، 100واں۔ تو یہ عدد ترتیبی جو ہے عدد اصلی کے بعد پیش میم کا اضافہ کر دیں تو عدد ترتیبی بن جاتا ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ عدد اصلی کے بعد آپ پیش میم یہ نون یہ 3 حروف کا اضافہ کرتے ہیں، اور ایک شارٹ واول کا اضافہ ہوتا ہے جو کہ پیش ہے۔ مثلا یک بے اضافہ میم یہ نون یکمین، دومین، اولین، چہارمین، پنجمین، ششمین۔ اب جب ہم کہتے ہیں یکم یا یکمین، اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے معنی پہلا ہیں۔ جس وقت ہم کہتے ہیں سوم یا سومین، اس کے معنی تیسرا ہے، 3 نہیں ہے، لیکن سوم اور سومین دونوں کے معنی جو ہے عدد ترتیبی کے لحاظ سے وہ تیسرا ہی اس کے معنی ہے یا ترجمہ ہے۔ یہ جو عدد ترتیبی ہے اس کو ہم عدد وصفی بھی کہتے ہیں۔ یہ چینج کر دیں۔ ابھی ہم آپ سے 1 منٹ کی اجازت لیتے ہیں تو آپ سے دوبارہ لنک کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین 5، اعداد ترتیبی جسے ہم اعداد وصفی بھی کہتے ہیں، انگریزی زبان میں ہم اسے آرڈینل نمبرز کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے جو یک ہے وہ عدد اصلی ہے، اور اس کے نیچے یکم یا اول جو ہے یہ عربی زبان کا
لفظ عدد ترتیبی ہے اور بالکل ایران میں رائج ہے. دوم سوم، یہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ پہلا، دوسرا اور تیسرا یہ جو 3 عدد ترتیبی یا وصفی ہیں، ان کو ہم تشدید کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں اور بغیر تشدید کے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی کے جو ہیں وہاں تشدید ہم استعمال نہیں کرتے. جیسے 4 سے چہارم، 5 سے پانجم، 6 ششم، 7 ہفتم، 8 ہشتم، 9 نہم، 10 دهم. تمرین 6، مانند نمونه با هم کلاسی خود گفتگو کنید. پنجم دی چند شنبه است. یہ سوال ہے، آپ اپنے کلاس فیلو سے پوچھ سکتے ہیں کہ دی کی 5 تاریخ کو کون سا دن ہوگا. تو یہ آپ کے دائیں طرف کیلنڈر موجود ہے، اگر آپ وہاں جو ہے دی کا مہینہ جو ہے وہ دیکھیں تو وہاں اس کی 5 تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو دن کا پتہ چل جائے گا. پھر اسی طرح پنجم دی سے شنبے ہاس، اور دی کی 5 تاریخ کو منگل کا دن ہے یا ٹیوزڈے ہے. کشف قاعده برای ساختن اعداد ترتیبی به آخر عدد پیش و میم اضافه میکنیم. عدد ترتیبی بنانے کے لیے عدد کے آخر پر پیش اور میم کا اضافہ کرتے ہیں. تمرین 7، با کمک ہم کلاسی هایتان اپنے کلاس فیلوز کی مدد سے از روزهای جهانی یا تاریخهای مهم کشورتون، یا تو آپ انٹرنیشنل ڈیز، روزهای جهانی انٹرنیشنل ڈیز، یا تاریخهای مهم کشورتون، یا اپنے ملک کی کوئی اہم تواریخ جو ہیں، یک جدول مانند جدول زیر درست کنی. یہ جو نیچے دیے گیا جدول ہے، اسی طرح آپ اس ایک جدول کو تیار کریں اور اس کے اندر جو ہے یا تو آپ اپنے ملک کی اہم تاریخیں جیسے 14 اگست ہے، 23 مارچ ہے، تو آپ یہ دن لکھ سکتے ہیں، یا 25 دسمبر ہے جو کہ قائد اعظم کا یوم ولادت کے طور پر ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے. تو آپ اس طرح کا جدول جو ہے یہ لکھ سکتے ہیں. یا پھر یہاں کے انٹرنیشنل چلڈرن ڈے، روز جہانی کودک، پھر روز جہانی کتاب، انٹرنیشنل بک ڈے، پھر روز جہانی نابینایان، انٹرنیشنل بلائنڈ ڈے، اور روز جہانی زبان مادری، مدر ٹنگ کے طور پر جو دن جو ہے زبان مادر یا ماں بولی کا جو دن منایا جاتا ہے. آگے اس کی تاریخیں لکھی گئی ہیں اور وہ انگریزی کی تاریخیں. جی آواز نہیں سمجھ آئی. اس پہ رویداد کے معنی کیا ہے؟ رویداد کس سے کوئی کہا جاتا ہے جی کہ کس چیز کو بیان کرنا؟ ایسا موضوع ہے کون کہتے ہیں اپنی رویداد سناتے ہیں، یہ رویداد ہے. جی اپنی بیتی جو ہے اپنی کتھا سنانا جو ہوتا ہے تو وہی رویداد ہوتی ہے. روز جہانی کودت کھیاس یعنی انٹرنیشنل چلڈرن ڈے کب ہے؟ روز جہانی ہشتم اکتوبر ہے، 8 اکتوبر ہے، اکتوبر. جی تمرین 9، گوش کنید و جاهای خالی را پر کنید. اب دیکھیں یہ نیچے جو جدول دیا گیا ہے تو اس میں انہوں نے جو
ہر ستون کے اوپر عنوان دیا ہے، وہ ہے از تاریخ تا تاریخ. آپ نے نیچے تاریخ لکھنی ہے کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک، اور پھر روزہ یہ ہفتے، جتنے بھی ہفتے کے دن آپ نے کسی جگہ جانا آنا ہے وہ آپ دن لکھ سکتے ہیں. پھر آگے وقت بھی ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک. تو یہ پہلی جو سطر ہے یہ یوگا ورزش کے لیے جو ہے آپ نے جو ہے اپنا جو برنامہ ہے، جو آپ کا پروگرام ہے وہ اس میں لکھنا ہے. اسی طرح بدن سازی جو ہے، یہ اس کو ہم باڈی بلڈنگ کہتے ہیں انگریزی میں. تو اس کے لیے بھی آگے جو ہے آپ نے 3 جگہ خالی ہیں، وہاں اپنے دنوں کا نام لکھنا ہے اور وقت لکھنا ہے. پھر ایروبک غالباً ایکروبیٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ٹائمنگ دیے ہیں لیکن دن نہیں دیے، اور کس تاریخ سے کس تاریخ تک یہ آپ نے لکھنا ہے. اور یہ ایک اور لفظ جو ہے یہ ہے پیلاتس. یہ میں نہیں جانتا کہ یہ پیلاتس جو ہے یہ کون سے انگریزی لفظ کو انہوں نے جو ہے یہ مفرس کیا ہوا ہے. تو اس کو اگر ہم چیک کر لیں، خانہ میں کیا نام، سر اس کی اسپیلنگ، ابھی اس کی اسپیلنگ بتائیں میرے اس میں وجہ آپ نے پیلاتس جو ہے یہ دیا ہی ہوا یا یہاں نہیں دیا انہوں نے اینڈ پر نا. اور پھر آخری جو ہے وہ ہے استاخر و سونا. استاخر ہوتا ہے سوئمنگ پول، اور سونا جو ہے وہ بات ہے، سونا بات. تو اس کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ آگے ہر روز لکھا ہے کہ یہ کام جو ہے ہر روز ہونا چاہیے، اور ٹائمنگ آپ جو ہے اس کے لیے جگہ خالی چھوڑ دی ہوئی ہے. تو یہ پیلاتس پتہ نہیں یہ کون سی گیم. جی چیز کا عکس دیا ہونا سر، یہ 5 عکس ہیں نیچے نا. تو پہلا جو ہے یوگا ہے، دوسرا جو ہے باڈی بلڈنگ ہے، پھر ایروبک ہے. جی سر. اور یہ پیلاتس یہ پتہ نہیں کیا ہے. سیکنڈ اور ہے یہ استاخر جو ہے سوئمنگ پول کو کہتے ہیں. بیٹھے ہوئے. جی سر. یہ ایروبکس جو ہے نا یہ اس کا 3rd نمبر پہ ہے. جی 4th نمبر پہ جو بال مارا ہے اس پہ بیٹھا ہوا ہے یہ بندہ، جی. اس کو میرا پیلات کہتے ہیں. تو اب پھر پتہ نہیں یہ میں اس کا اردو ترجمہ کیا کر سکتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے. تو چلیے یہ ہم 77 نمبر صفحہ پڑھتے ہیں. یہ کچھ سر اس میں یہ نکلا ہے، میں نے علاج کا ترجمہ دیکھا. برنامہ یہ ورزشی کا ہدف ہے بہبود اعمال جسمانی معائنات کے پذیری اور استقامت پاہا و ماہیچے ہائی شکم و پشت و بازو ہا. نہیں سر میں نے اس کا انگلش میں مطلب میں ترجمہ سوچا جی کہ یہ ایک ایکسرسائز کا پورا سیٹ ہوتا ہے جی جو کہ ہم لوگ ہولسٹک میڈیسن وغیرہ یوز کرتے ہیں، جس میں ایک سیٹ ہوتا ہے ایکسرسائز کا، تو ان کو کہتے ہیں یہ لے. ہاں. خانم عقیلہ نے بھی کچھ فارسی میں یہ جو عبارت آپ نے پڑھی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے جی اس کتاب میں؟ سر یہ وجہ یاب جو ہے نا میں نے وہاں سے اچھا واجہ یاب سے آپ نے لیا ہے. تو آپ کیا سمجھی ہیں جو آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ایک ورزش ہے، پیٹ کے لیے ورزش ہے، پیٹ چھوٹا کرنے کے لیے. جس میں خاص طور پر پیٹ اور پشت کا جو مرحلے ہیں اور بازو، جی پیٹ، کمر اور بازوؤں کے لیے ورزش ہے. ہاں اس کو پیلاج کہتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. یہ نیچے ایک اور بھی لکھا کہ تنی کا وازن. کیا لکھا ہے؟ کون سا توازن؟ نیا لفظ ہے تن توازن. جسمانی توازن کو بتا، جسمانی توازن کو جو ہے وہ بیلنس کرنا. اچھا چلیے صفحہ شمار 77 77 نمبر صفحہ ہے. خواندن تورهای مسافرتی. یہ لفظ ٹور ہے، TOUR. یہ بالکل انگریزی زبان کا لفظ جو ہے اسے انہوں نے
مفرس کر لیا ہوا ہے. تو اکثر جو ہے وہ جو ٹورسٹ حضرات جو ہیں گردش کے لیے جب ہم کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک جاتے ہیں، اور اسی طرح ہر ملک میں جو ہے کچھ کمپنیز جو ہیں وہ ٹورز ارینج کرتی ہیں. تو وہ جو ٹورز ارینج کرتے ہیں ان کے 2 اشتہار جو ہیں وہ آپ کے بالکل سامنے جو ہیں کتاب پر نظر آ رہے ہیں. تو ایک ہے ٹور یہ کروزے، اس کو ہم ٹور نہیں پڑھیں گے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ اگر ہم لفظ ٹور کہیں تو اس سے مراد جال ہوتا ہے، جالی کا ہوتا ہے، نیٹ کے ہوتے ہیں. نیٹ کون سا نیٹ؟ مچھلیاں پکڑنے کا وہ نیٹ جس کو ہم اردو میں دام بھی کہتے ہیں، جب پرندوں کو پکڑنا تو تب بھی اس کے لیے بھی لفظ ٹور ہے. یا پھر جو کوئی ایسا کپڑا مانند جو جالی کا ہو تو اس کو بھی ہم ٹور کہتے ہیں، لیکن یہ ٹور ہے، ایک دن کا ٹور ہے اور اس کا نام ہے مرنجاب. ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ پانچشنبے 24 داہ 94 94 جو ہے بے بخشید، تو یہ 1394 جو ہے یہ سال ہے، 10واں مہینہ ہے، اور جمعرات کا دن اور 24 تاریخ صرف ایک دن کا ٹور ہے. ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جاذبہ ہو تپہ یہ شن روان، کہنے کا یہ جو خاص تیر جو اٹریکٹیو جو چیز ہے اس ٹور میں وہ ہیں ریت کے ٹیلے، تپے کہتے ہیں ٹیلے کو، اور شن روان چلتی ہوئی ریت، پھسلتی ہوئی ریت، کبیر پورے رمز و راز و دریاچے یہ نمک، ایک ایسا صحرا جس میں بہت سارے راز اور رموز جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹی سی جھیل جو ہے نمکین پانی کی جھیل. پھر لکھا ہے محل حرکت، یہ ٹور جو ہے اس کا آغاز کس جگہ سے ہوگا؟ میدان ونک، یہ ونک سکوئر ہے، روبروی فروشگاہ ہے، چیر میں مشہد، تو یہ کوئی لیدر شاپ ہے مشہد کی جہاں سے یہ ٹور شروع ہوتا ہے. زمان وقت کیا ہوگا؟ 7:04 صبح روز پنجشنبے 24 دہی ماہ، دہی مہینے کی 24 تاریخ صبح 4:30 بجے، اور جمعرات کے دن جو ہے یہ سفر جو ہے اس کا آغاز ہوگا. لطفاً 15 دقیقے قبل از حرکت در محل باشید، آپ وقت حرکت سے 15 منٹ پہلے جو ہے آپ جو ہے اپنے اس جگہ پر پہنچ جائیں. اور اس ٹور کی فیس جو ہے وہ ہفتہ 6,000 تومن ہے، یہ 73,000 تومن جو ہے اس کی فیس ہے. اس کا جو مکمل پروگرام ہے، پروگرام کو ہم برنامے کہتے ہیں. برنامہ یہ سفر، ٹریول پروگرام. صبح زود، کوئی پڑھنا پسند کریں تو بسم اللہ. میں پڑھوں؟ جی بسم اللہ. برنامه سفر. صبح زود از تهران به سمت کاشان حرکت می‌کنیم. صبحانه را در رستوران می‌خوریم و به مسیر خود به سمت کاشان ادامه می‌دهیم. ساعت داب کبیر مرنجان می‌رسیم. پس از پیاده روی در کویر نهار را در کاروان سرا می‌خوریم. بعد از آن برای تماشای تپه‌ها و شن‌های روان به کویر می‌رویم. بر اساس تجربه‌های قبلی حدود ساعت 11 شب به تهران می‌رسیم. برنامه سفر ٹریول پروگرام
صبح زود از تهران به سمت کاشان حرکت میکنیم. ہم صبح سویرے تہران سے کاشان کی طرف روانہ ہوں گے. صبحانه را در رستوران میخوریم اور صبح کا ناشتہ ریسٹورنٹ میں لیں گے. و به مسیر خود به سمت کاشان ادامه میدهیم اور اپنے راستے کا جو سفر ہے کاشان کی طرف اس کو جاری رکھیں گے. ساعت 12 یا 10 به کویر مرنجاب میرسیم. 10 بجے ہم کویر کہتے ہیں صحرا کو اور اس صحرا کا نام مرنجاب ہے. ہم 10 بجے صحرائے مرنجاب پہنچیں گے. پس از پیاده روی در کویر نهار را در کاروانسرا میخوریم. صحرا میں کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد وہاں جو سرائے ہے کاروان سرائے وہاں ہم دوپہر کا کھانا کھائیں گے. بعد از آن برای تماشای تپه‌های شنهای روان به کویر می رویم اور اس کے بعد وہ چلتی ریت کے جو ٹیلے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہم صحرا میں جائیں گے. بر اساس تجربہ های قبلی پرانے تجربہ کی بنیاد پر حدود ساعت 11 شب به تہران می رسیم. رات کے تقریباً 11 بجے ہم واپس تہران پہنچیں گے. یہ آپ نے ایک ٹور جو ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ سنی. اسی طرح میں آپ کے لیے دوسرے کی تفصیل جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. اور یہ جو دوسرا ٹور ہے یہ 2 جگہ جانے کا ٹور ہے اور یہ کچھ تھوڑا سا بڑا بھی ہے. پہلے والا 1 دن کا ٹور تھا، یہ 2 دن کا ہے. اور یہ ٹور جو ہے معسولے و قلعہ رودخان 2 جگہ ہیں، دونوں جگہ آپ کو وہ لے کر جائیں گے. تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ زمان حرکت پنجشنبے 15 بہمن ساعت 5 صبح کے 5 بجے بہمن کی 15 تاریخ جمعرات کا دن جو ہے یہ یہاں سے روانہ ہوں گے. برنامہ یہ سفر: روز اول از روستای پلکانی معسولہ یا معسولے و موضع میراث روستایی بازدید میکنیم. پہلے دن وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہات ہے اور وہ دیہات ہے پلکانی معسولے، اس کو جو ہے ہم وزٹ کریں گے. و موضع میراث روستایی بازدید میکنیم اور وہاں ایک عجائب گھر ہے جو کہ دیہاتیوں کی میراث ہے، اس کو جو ہے ہم وزٹ کریں گے. روز دوم دوسرے دن حدود 4 ساعت در جنگل تقریباً 4 گھنٹے جنگل میں و در مسیر قلعہ رودخان پیادہ روی میکنیم اور وہ جو راستہ قلعہ رودخان جاتا ہے اس پر ہم پیادہ چلیں گے. لوازم ضروری: اس سفر کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں: کارت شناسائی، آپ کا ID کارڈ، حولے، 1 عدد تولیہ، کفش ورزشی اور سپورٹ شوز، کلاه آفتابی، ایک ایسی ٹوپی جو آپ کو دھوپ سے بچا سکے، 1 دست لباس اضافی، 1 جوڑا فالتو لباس کا، داروهای شخصی، آپ کی پرسنل میڈیسنز و کولے پوشتی، اور ایک جو کمر پر جو بوجھ اٹھانے والا جو بیگ ہوتا ہے جس کو ہیک سیک کہتے ہیں کچھ، اور لباس گرم، سفری بیگ، جی یہ جو کمر پر اٹھانے والا، تو لباس گرم اور کچھ گرم کپڑے و ملحفے اور چادر بھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں، چونکہ جب کی بات ہے اس وقت موسم بہت سرد ہے اور چونکہ اس میں جو جگہیں ہیں ان کو جو دیکھا گیا ہے، جو آپ نے سفر کرنا ہے اس کے لیے ضروری چیزوں کا بھی یہاں انہوں نے ذکر کر دیا. تمرین 2 با توجہ به متن مشخص کنید
کدوم جملے درست و کدوم نادرست است. اب آپ کے پاس 2 متن موجود ہیں اور آپ نے یہ 6 جملے، ایک ایک جملہ آپ پڑھیں اور آپ بتائیں کہ کون سا جملہ صحیح ہے اور کون سا جملہ جو ہے وہ غلط ہے. جناب ڈاکٹر شبیر احمد صاحب پہلا جملہ پڑھیے. پہلے سمی خورم در دور مرنجاب مرنجاب مسافران نهار را در کاروان سرا میخورند. بله درست است. درست است. جی خانم شیروانی لطفاً بخوانید. مسافران تور کله رودخان. میں پڑھ سکتی یہ شیروانی صاحبہ سے کہا تھا. چلے جی مظہر صاحب آپ پڑھ لیں. مسافران شہر قلعه رودخان یک شب در خود معصوله میخوابند. یہ بتائیں یہ درست ہے یا کہ غلط ہے؟ یہ یقینی طور پر 2 دن کا ٹور ہے، اس لیے یہ ٹھیک ہے کیونکہ ایک رات انہوں نے وہاں گزارنی ہے. جی خانم عقیلہ بفرمائیں جملہ سوم. پیادے روی مسیر قلعہ رودخانه حدود 4 ساعت است. جی بتائیں. درست ہے. درست. ہے سر. اچھا چلیے جی جملہ یہ چہارم. جی چه کسی دیگر هست؟ آقای شیرشاہ. جی شیرشاہ صاحب آپ پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھیے. چتر از وسائلی ضروری طور مسئولی است. بتائیں یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ غلط. یہ غلط ہے کیونکہ چھتری کا کسی جگہ ذکر نہیں ہے کہ اس کی ضرورت ہوگی. جی اس کے بعد خانم عقیلہ بفرمائید. موضع کی میراثی رستائی از جاده هوایی دور قلعه رودخانه است. جی سر درست ہے. درست است. ششم. جی چه کسی میخواند؟ آقای شبیر بفرمایید. زمان حرکت. چلیں آپ پڑھ لیں جی. زمان حرکت صبح منجاب با 5 صبح. خب ہو گیا. نہ درست ہے. زمان حرکت تور مرنجاب ساعت 5 صبح است. تو نہ درست ہے. وہ تو انہوں نے 4:30 بجے کا کہا اس لیے آدھے گھنٹے کا فرق آ گیا. تو یہ غلط ہو گیا. مرنجاب جو ہے زمان حرکت جو ہے ان کا وہ 4:04 صبح است. تو آپ کا بے حد شکریہ. انشاءاللہ کل آپ کی مدد سے جو ہے ہم اس کتاب کے اختتام کو پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تیسری کتاب کا آغاز کریں گے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی ہمت سے جو ہے ہم نے یہ پہلا قدم جو ہے، پہلا قدم تو نہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ پہلی سیڑھی جو ہے اس پر ہم نے جو ہے اسے عبور کر لیا. تو ایک وہ کھیل بھی ہوتا ہے سانپ سیڑھی. اللہ سارے اس میں سے اوپر سے نیچے گرتے رہے. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ چلو یہی سوال ہے. سر آپ نے بتایا ہوا ہے 100% بتایا، مجھے پتا ہونا چاہیے. یہ سر پرانے اسٹوڈنٹس کو بھی بتایا ہوا ہے، نئے اسٹوڈنٹس کو نہیں بتایا. سر مجھ سے اچھی ان کو آتی ہے فارسی، پوچھے ان سے. ایسا ہے کہ یہ جو گیم ہے یہ ہے لوڈو. ٹھیک ہے جی. اور جی سر.
لڈو کو ہم فارسی زبان میں بولتے ہیں منج، میم نون جیم، منج. اور اور جو اس کے پشت پر جہاں سانپ اور سیڑھی ہوتی ہے اس کو ہم مار پلے بولتے ہیں، مارو پلے، چیس شطرنج. تو سانپ کو کہتے ہیں نا سر، اور پلے سیڑھی. پلے اب دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ جو سیڑھی آپ کو لڈو پر تصویر نظر آتی ہے اس کے لیے فارسی کا جو پراپر لفظ ہے وہ لفظ جو ہے وہ ہے نردبان. لیکن پلے جو ہے وہ در حقیقت جو سیمنٹ کی سیڑھیاں ہیں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور پلے جو ہے وہ ایک سٹیپ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جب اس کی جمع ہوتی ہے وہ پلگان ہے، تو پلگان ہوتا ہے سٹیئرز، جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. تو مار پلے جو ہے یہ در حقیقت وہ سٹیپس نہیں ہیں جو کہ سیمنٹڈ ہوتے ہیں، یہ تو وہ لکڑی کی جو سیڑھی ہوتی ہے، یہ وہ سیڑھی ہوتی ہے جسے ہم عام زبان میں نردبان کہتے ہیں. لیکن یہاں لفظ نردبان استعمال نہیں ہوتا تو مارو پلے کہا جاتا ہے اس کو. مارو پلے سر یہ پے لام ہے ہوگا نا؟ جی جی پے لام ہے جی بالکل. ٹھیک دیر سے جی بہت حوض نہیں حوض جی ہائے تو اس میں نہیں آئے گی سر. نہیں ہائے حوض نہیں ہے یہ نہیں نہیں یہ ہائے غیر آنکھوں والی تو نہیں ہوگی. یہ ہائے غیر ملفوظ ہے. ہاں غیر ملفوظ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی خدا حافظ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. انشاءاللہ سر، خستے نباشید.